بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن ایجوکیشن اکیڈمی کی جانب سے معراج النبی کورس سبق نمبر 5، بدعت کی پہچان کے لیے معیار۔ تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ وما اہل السنۃ والجماعۃ فیقولون فی کل فعل وقول لم يثبت عن الصحابة فهو بدعة لأنه لو كان خيرا سبقونا إليه إنهم لم يتركوا خصلة من خصالة خير إلا وقد بادروا إليها۔ اہل سنت والجماعت یہ فرماتے ہیں کہ جو فعل حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ثابت نہ ہو تو اس کا کرنا بدعت ہے، کیونکہ اگر وہ اچھا کام ہوتا تو ضرور حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہم سے پہلے اس کام کو کرتے۔ اس لیے انہوں نے کسی نیک اور عمدہ خصلت کو عمل کے بغیر نہیں چھوڑا، بلکہ ہر نیک کام میں وہ سبقت لے گئے۔ اصلاحی خطبات سے ایک اقتباس۔ حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں، 27 رجب کی شب کے بارے میں یہ مشہور ہو گیا ہے کہ یہ شب معراج ہے، اور اس شب کو بھی اس طرح گزارنا چاہیے جس طرح شب قدر گزاری جاتی ہے، اور جو فضیلت شب قدر کی ہے کم و بیش شب معراج کی بھی وہی فضیلت سمجھی جاتی ہے۔ بلکہ میں نے تو ایک جگہ یہ لکھا ہوا دیکھا کہ شب معراج کی فضیلت شب قدر سے بھی زیادہ ہے، اور پھر اس رات میں لوگوں نے نمازوں کے بھی خاص خاص طریقے مشہور کر دیے کہ اس رات میں اتنی رکعتیں پڑھی جائیں اور ہر رکعت میں فلاں فلاں صورتیں پڑھی جائیں۔ خدا جانے کیا کیا تفصیلات اس نماز کے بارے میں مشہور ہو گئی ہیں۔ خوب سمجھ لیجئے کہ یہ سب بے اصل باتیں ہیں، شریعت میں ان کی کوئی اصل اور کوئی بنیاد نہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ 27 رجب کے بارے میں یقینی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ یہ وہی رات ہے جس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تھے، کیونکہ اس باب میں مختلف روایتیں ہیں۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینہ میں تشریف لے گئے تھے، بعض روایتوں میں رجب کا ذکر ہے، بعض روایتوں میں کوئی اور مہینہ بیان کیا گیا ہے۔ اس لیے پورے یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ کون سی رات صحیح معنوں میں معراج کی رات تھی جس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تھے۔ اس سے آپ خود اندازہ کر لیں کہ اگر شب معراج بھی شب قدر کی طرح کوئی مخصوص عبادت کی رات ہوتی اور اس بارے میں کوئی خاص احکام ہوتے تو جس طرح شب قدر کے بارے میں ہیں تو اس کی تاریخ اور مہینے محفوظ رکھنے کا اہتمام کیا جاتا، لیکن چونکہ شب معراج کی تاریخ محفوظ نہیں تو اب یقینی طور سے 27 رجب کو شب معراج قرار دینا درست نہیں۔ اور اگر بالفرض یہ تسلیم بھی کر لیا جائے کہ آپ 27 رجب کو ہی معراج کے لیے تشریف لے گئے تھے جس میں یہ عظیم الشان واقعہ پیش آیا اور جس میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام قرب عطا فرمایا اور اپنی بارگاہ میں حاضری کا شرف بخشا اور امت کے لیے نمازوں کا تحفہ بھیجا، تو بے شک وہی ایک رات بڑی فضیلت والی تھی۔ کسی مسلمان کو اس کی فضیلت میں کیا شبہ ہو سکتا ہے؟ لیکن یہ فضیلت ہر سال آنے والی 27 رجب کی شب کو حاصل نہیں۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ بعض روایات کے مطابق یہ واقعہ سن 5 نبوی میں پیش آیا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے کے 5ویں سال یہ واقعہ شب معراج پیش آیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس واقعے کے بعد 18 سال تک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج کے بارے میں کوئی خاص حکم دیا ہو یا اس کو منانے کا حکم دیا ہو، اس کو منانے کا اہتمام فرمایا ہو، یا اس بارے میں یہ فرمایا ہو کہ اس رات میں شب قدر کی طرح جاگنا زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ نہ تو آپ کا کوئی ایسا ارشاد ثابت ہے اور نہ آپ کے زمانے میں اس رات میں جاگنے کا اہتمام ثابت ہے، نہ خود آپ
جاگے اور نہ آپ کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو وہ جاگے، نہ آپ نے اپنے صحابہ کو تاکید فرمائی اور نہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنے طور پر اس کا اہتمام فرمایا۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد تقریباً 100 سال تک صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دنیا میں موجود رہے۔ اس پوری صدی میں کوئی ایک واقعہ ثابت نہیں ہے جس میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے 27 رجب کو خاص اہتمام کر کے منایا ہو۔ یعنی جو چیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی اور جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نہیں کی، اس کو دین کا حصہ قرار دینا یا اس کو سنت قرار دینا یا اس کے ساتھ سنت جیسا معاملہ کرنا، یہ بدعت ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں العیاذ باللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ جانتا ہوں کون سی رات زیادہ فضیلت والی ہے، یا کوئی شخص یہ کہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے زیادہ مجھے عبادت کا شوق ہے، اگر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہ عملاً کیا ہوتا تو میں بھی اس کو کروں، تو اس کے برائے تو کہے کہ صحابہ اکرام نے اس کو نہیں کیا لیکن میں اس کو عملاً کر رہا ہوں، تو یہ اس سے بڑا کوئی احمق نہیں ہے۔ دیکھیں حقیقت یہ ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین اور تبع تابعین رحمہ اللہ تعالی دین کو سب سے زیادہ جاننے والے، دین کو خوب سمجھنے والے، دین پر عمل مکمل طور پر عمل کرنے والے تھے۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں ان سے زیادہ دین کو جانتا ہوں یا ان سے زیادہ دین کا ذوق رکھنے والا ہوں، ان سے زیادہ عبادت گزار ہوں، تو حقیقت میں وہ شخص پاگل ہے، وہ دین کی فہم نہیں رکھتا۔ لہذا اس رات میں عبادت کے لیے خاص اہتمام کرنا بدعت ہے۔ یوں تو ہر رات میں اللہ رب العزت جس عبادت کی توفیق دے وہ بہتر ہی بہتر ہے، لہذا آج کی رات بھی جاگ لے، کوئی حرج نہیں، لیکن اس رات میں اور دوسری راتوں میں کوئی فرق اور نمایاں امتیاز نہیں ہونا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔